حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق والأجمعين، والنار للعاصين والجنة للموحدين. حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير. سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا الثقلين جد الحسن والحسين للقاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. ہم اس کے اتحاد حکومت عالیہ میں کچھ گزارشات اور معلومات کو پیش کیا جائے. آپ تمامی افراد کی آگاہ میں گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحم اور 3 بار سورہ تحریم کی تلاوت فرما کر وہ مرحومین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جن کی زینت ہوا کرتے تھے اور ہمارے اور آپ کے درمیان نہیں ہے، ان کی روح کے لیے ہدیہ اور ایثار فرمائیں. ذات اہل بیت اور اپنی اعمال کی قبولیت کے ساتھ بلند ترین صلوات و سلام. حضرات، مدت دراز کے بعد اور کافی فاصلے کے بعد آپ کی حکومت عالیہ میں مجدداً اور دوبارہ خدمت کرنے کا بتائید چاہ رہا ہوں. امید توفیق اور سعادت نصیب ہو رہی ہے. ممکن ہے کہ اس میں بعض افراد ایسے ہوں جو مجھے پہچان رہے ہوں اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو نہیں پہچان رہے ہوں گے، لیکن مسئلہ کوئی نہیں ہے. پہچانے یا نہ پہچانے، مجلس حسین درمیان میں اس ذات کا نام ہے کہ جس نے پہچان کا سب سے بڑا ذریعہ یہ رکھا کہ جس بستی میں جائیے، جس خطے میں جائیے، جس علاقے میں جائیے، وہاں مجلس ہو رہی ہو، اس مجلس میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پڑھنے کی غرض سے جائیں
یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ عزیزان محترم، آپ کی اگر نیت شرکت کی بھی ہے تو ثواب کی ابھی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں پہچان کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی نیت مجلس حسین کی شرکت کی بھی ہے تو کوئی بھی دیکھے گا تو دیکھنے کے بعد یہی کہے گا یہ کچھ ہو یا نہ ہو لیکن عزادار حسین ہے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب اس کے بعد جو پہچان بنتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے صاف صاف کہ مجلس حسین دو طرح کی پہچان کو عام کرتی ہے۔ اگر آپ مجھ سے وابستہ ہیں اور جڑ گئے ہیں تو آپ کو پتا ہے میں بہت سیدھی سادھی اور سمپل گفتگو کرتا ہوں، اور اس گفتگو کا عادی اس لیے ہوں تاکہ کسی کو مجھے بات سمجھانے میں دشواری نہ ہو اور آپ کے اذہان مبارکہ تک بات پہنچ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجلس دو طرح کی پہچان رکھتی ہے۔ ایک پہچان وہ ہے کہ جو مجلس میں شرکت کے لیے آیا ہے، ایک پہچان وہ ہے جو مجلس میں پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ تو جو پڑھنے کے لیے آیا ہے اس کو دو ہی نام دیے جاتے ہیں، یا وہ ذاکر ہوگا یا شاعر ہوگا، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور جو مجلس میں شرکت کے لیے آیا ہے اس کو ایک ہی نام دیا جاتا ہے، وہ ہے عزادار حسین۔ اس کا مطلب ہے عزیزان محترم کہ مجلس حسین اس ذات کا نام ہے کہ اگر آئے پہچاننے کے لیے تو زمانہ یوں الفاظ دے کے کہتا ہے یا تو یہ ذاکر حسین ہے یا عزادار حسین ہے۔ ایک سوال پڑے عزیزان محترم، میں نے حدیث پاک کی تلاوت کی ہے۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آ جاتا ہوں تاکہ گفتگو بالکل مسلسل ہو جائے اور آسان ہو جائے۔ عزیزان محترم، جس حدیث پاک کی تلاوت ہے وہ حدیث ہماری اور آپ کی بیان کی ہوئی نہیں ہے، وہ حدیث ہے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث مسلسل آپ کی سنی ہوئی ہے لیکن عنوان کے طور پر میں نے پڑھی، جنہوں نے ارشاد فرمایا اور یہ کہا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ حدیث بھی آپ کو یاد ہے، ترجمہ بھی یاد ہے، لیکن میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے ہمسن اور کمسن سے جڑ کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث پیغمبر صاف صاف اعلان کر رہی ہے ان الحسین مصباح الہدی۔ امام حسین کی عظمت کے سلسلے سے ارشاد ہو رہا ہے اور اعلان ہو رہا ہے کہ امام حسین کی ذات وہ ذات ہے کہ جو ہدایت کا چراغ ہے اور اس کے بعد کشتی نجات ہے۔ اس حدیث کے اندر چار لفظ ایسے ہیں، جملے بہت ہیں لیکن چار لفظ وہ ہیں جسے آپ سنتے ہیں عزیزان محترم۔ ایک سوال کریں تو کرو ارشاد کیا ہو رہا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی۔ حسین وہ نام ہے جسے آپ ہر روز نہ جانے کتنی دفعہ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپنی زبان سے بولتے ہیں، یاد بھی ہے نہ جانے کتنی دفعہ ہو جاتا ہے۔ محرم چھوڑیے محرم کے علاوہ بھی نہ جانے کتنی دفعہ نام حسین دیا جاتا ہے۔ وہی لفظ ہے جو حدیث کے اندر ان الحسین۔ دوسرا لفظ ہے مصباح۔ مصباح کا مطلب ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو جانتے ہیں، مجلسوں کی دین ہے، جاننا بھی چاہیے۔ مصباح کہتے ہیں چراغ کو۔ امام حسین کی عظمت کے لیے اگر نبی اکرم چاہتے تو مصباح کا پلورل بھی استعمال کر سکتے تھے۔ جیسے آپ اپنے گھروں میں مفاتیح الجنان رکھے ہوئے ہیں، اس کا شیخ عباس قمی نے مفتاح الجنان نام رکھا ہی نہیں، اس کا نام رکھا مفاتیح الجنان۔ تو جو لفظ اور جو وزن گرامر کے اعتبار سے مفتاح اور مفاتیح کا بنتا ہے، وہی لفظ گرامر کے اعتبار سے وہی وزن مصباح اور مصابیح کا بنتا ہے۔ لیکن رسول اسلام نے مصباح کا لفظ رکھا ہے، مصابیح کا لفظ نہیں رکھا۔ جیسے مفتاح کا لفظ آپ کو نہیں مل رہا ہے، مفاتیح کا مل رہا ہے۔ مفاتیح کا مطلب ہوتا ہے جسے آپ مفاتیح الجنان کہتے ہیں، جنت کی کنجیاں۔ اور اگر مفتاح ہوتا تو صرف ایک ہی لفظ کا ترجمہ ہوتا ہے کہ جنت کی کنجیاں۔
کنجی. تو جنت کی کنجی اور کنجیاں یہ دونوں میں فرق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مفاتیح الجنان کے اندر صرف جنت میں جانے کا ایک راستہ نہیں ہے، بہت سارے راستے ہیں جسے کھولنے کے لیے بہت ساری چابیاں ہیں. عزیزان محترم، میں اس زمرے میں نہیں جانا چاہتا، میں دوسرے محض کی گفتگو کر کے آپ کے ذہن کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. مسواک کا لفظ ہے رسول اسلام نے، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ سفینۃ النجات. سفینہ آپ جانتے ہیں کشتی کو کہتے ہیں، جو ناؤ آپ ندی اور دریا اور تالاب کے اندر دیکھتے ہیں اپنی نظروں سے، اسے کہتے ہیں. نجات کون نہیں جانتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث صاف صاف آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہے کہ اگر آپ کو روشنی اور نور چاہیے تو امام حسین سے الفت ضروری ہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، الفت ضروری ہے. دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہدایت پہنچ جائے اور ہدایت پہ پہنچ جائے تو اس کے لیے بھی کشتی نجات امام حسین میں آنا ضروری ہے. اگر کشتی نجات امام حسین میں نہیں جاتے، کشتی میں سوار نہیں ہوتے، تو آپ منزل تکمیل تک اور منزل تمام تک، منزل نجات تک نہیں جا سکتے. اب میں آپ لوگوں کی ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں عزیزان محترم. سب سے پہلے تو بات یہ طے کریں کہ اس حدیث پہ اعتبار ہے کہ نہیں ہے. توجہ، یہ کوشچن مارک ہے. آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس حدیث پر اعتبار اور بھروسہ ہے یا نہیں ہے، یقین و اعتماد ہے کہ نہیں ہے. اگر اس حدیث پر آپ کو اعتماد اور بھروسہ کرنا ہے تو سب سے پہلے تو یہ طے کرنا پڑے گا کہ یہ کہہ کون رہا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں. اس حدیث کے بارے میں جو ارشاد فرما رہا ہے کون کہہ رہا ہے؟ آپ کو ایک کر کے یہ بتائیں گے کہ یہ نبی اکرم کا ارشاد ہے. جب نبی اکرم کا ارشاد ہے تو آپ کو اس حدیث کو معتبر ماننے کے لیے آپ کو اپنی زبان سے کہنا پڑے گا کہ وہ نبی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، بہت آسان کر رہا تھا. یہ کوشچن آپ سے کرنا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ اس کے بارے میں کہا کس نے. آپ نے کہا نبی اکرم نے فرمایا. جب نبی اکرم نے فرمایا تو آپ کو یہ بھی طے کرنا پڑے گا کہ جو نبی کہہ رہا ہے وہ نبی ہے. اللہ اکبر، احمد کو مراجعہ فرمائیے گا. وہ نبی ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو ہم جیسا نہیں ہوتا. میں کیا کہہ رہا ہوں، نبی وہ ہوتا ہے جو ہم جیسا نہیں ہوتا. اور اگر ہم جیسا ہو جائے تو جنت میں لے جانا تو دور کی بات، جنت میں جانا مشکل ہو جائے. آپ کو نکلنا پڑے گا اور اس کیٹیگری میں آنا پڑے گا جس کیٹیگری میں نبی نبی ہے. اور نبی کے لیے عزیزان محترم ہماری اور آپ کی مہر نہیں لگی ہوئی ہے. نبی کے لیے مہر لگی ہوئی ہے قدرت کی، اور قدرت کی مہر لگی ہوئی ہے. اور اس نے صاف صاف کہا ہے کہ جب بھی بولے گا، جب ہم بولیں گے اور حکم دیں گے تب بنا میری مرضی کے گفتگو اور کلام نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صاف صاف بات شاہد ہے اور یہ اعلان کرتی ہے کہ اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ نبی نے فرمایا ضرور، لیکن نبی کے فرمان کے پیچھے خدا کی مرضی شامل ہے. اور عزیزان محترم یاد رکھے، نبی اکرم نے جو یہ فرمان آپ کے اور ہمارے درمیان رکھا ہے کہ حسین ہدایت کے چراغ ہیں. آپ غور کیجئے گا اور مشاہدہ کیجئے گا. اول محرم یعنی چاند رات سے لے کر کے جب تک یہ ایام آغاز حسین کا سلسلہ چل رہا ہے، آپ یہ دیکھیے گا اور غور کریے گا کہ ہر سال امام حسین کی ہدایت کیسے ہوتی ہے. ہر سال نہ جانے کتنی چینجنگ ہوتی ہے، نہ جانے کتنے لوگ نظریے اور عقیدے کو بدل دیتے ہیں. یہ ہماری اور آپ کی دین تھوڑی ہے دوں، یہ امام حسین کا کرم ہے، امام حسین کی خاص عنایت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے سر کٹنے کے بعد ایک ہی آواز دی تھی، یزید تیرا مشن فیل ہو گیا.
میرا مشن کامیاب ہو گیا. اب قیامت تک تو دیکھتا رہنا کہ حسین کے مشن کو اپنانے والے کتنے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے. اسی وجہ سے آج دنیا کے اندر یہ قول ایک دم منظر عام پر آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. شیعہ پر نہیں پکارے گی, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. کیوں عزیزوں, آج کے یگ میں اور آج کے دور میں شاید یہ دکھتی ہوئی بات ہو جائے, توجہ چاہ رہا ہوں. عزاداری کا کرنا بہت آسان ہے, مجلس کا برپا کرنا آج کے دور میں بہت آسان ہے. لیکن امام حسین کی شہادت کے بعد جو چیز سب سے مشکل تھی اور یہ سوچا جا رہا تھا کہ اس کا ذکر مٹ جائے گا, کوئی بیان کرنے والا نہیں ہوگا. اور ایسا ہوا بھی عزیزان محترم, ایسا نہیں کہ نہیں ہوا. امام حسین کا کربلا کے میدان میں جب سر تن سے جدا ہو گیا تو یزید نے یہ اعلان کر دیا کہ میں اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا, اور امام حسین اپنے مشن میں فیل ہو گئے. عزیزان محترم, یہ اعلان یزید کا تھا, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس مشن کو امام حسین نے آگے لے جانے کے لیے, بڑھانے کے لیے جب مدینے سے گئے تھے تو تنہا نہیں گئے تھے, اپنے ساتھ اپنی بہن شریف کا جناب زینب لے گئے تھے, اور یہ اعلان عام کر کے کہا تھا کہ جو میرے مشن کو کوئی فساد نہ بچائے, لیکن میرے مشن کا مقصد کیا تھا میری بہن زینب بتائے گی. اور ابھی یہی وجہ تھی, یہاں سفر چل رہا ہے, یہی وجہ تھی کہ جب امام حسین کی شہادت کے بعد سال بھر پہلے بننے کے بعد یزید نے جب رہائی کا پروندہ کیا تو پروندہ ملنے کے بعد جب چوتھے امام جناب زینب کے پاس آئے اور آزاد دیکھا تو امام حسین کی مشن کے سلسلے سے جناب زینب نے فرمایا کہ جب اس نے ہمیں آزاد کر دیا ہے تو اس سے یہ کہو, جا کے یہ کہو کہ ہم نے ابھی تک اپنے بھیا حسین کا ماتم نہیں کیا ہے, لہذا ماتم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں مکان خالی چاہیے. کچھ کہنا چاہتا ہوں, ہمیں سب سے پہلے مکان خالی چاہیے. یزید تک کے پیغام پہنچا. یزید نے کہا جیسا وہ کہہ رہی ہے ویسا ہی ہو جائے گا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, جیسا انہوں نے کہا ہے ویسا ہی ہو جائے گا, اور ویسا ہی جناب زینب نے کیا. میں کیا کہنا چاہوں, توجہ چاہ رہا ہوں, آج کے دور میں اداکاری کا کرنا بہت آسان, اللہ اکبر, مجلس کا برپا کرنا بہت آسان, لیکن اس دور میں بہت سنگین تھا. جس دور میں جہاں آدمی کے اذان سوچ بھی نہیں سکتے تھے, وہاں جناب زینب نے سب سے بڑا کام کیا اور یزید کے محل میں امام حسین کا فرش بچھا دیا. یزید کے محل میں امام حسین کا فرش بچھا دیا, اور بچھانے کے بعد ایک جملہ کہا, شاید اس مجلس کا نام جملہ ہو جائے, توجہ چاہ رہا ہوں, اللہ کی طرف کرنے جا رہا ہوں. امام حسین کی عظمت کے سلسلے سے جناب زینب نے فرش ہزار حسین بچھا کے یزید کے گھر میں اعلان کر کے بتایا, اے یزید دیکھ, جب تجھ سے میرے بھیا کا غم تیرے دربار میں نہیں ہے, جب میرے بھیا کا مشن تیرے دربار میں نہیں ملتا تو یاد رکھنا یہ مشن اب یہاں نہیں, قیامت تک ہوتا جائے گا. مشن کے پیچھے ہم اور آپ اس سے بہت آسان سنیے, اسی سنگینیوں کا نتیجہ تھا. واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے, اور میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں آپ کو, ہر سال ہر بار ہر محرم میں اس واقعے کو سنتے ہیں. جس واقعے کو میں آپ کے درمیان نقل کرنے جا رہا ہوں, دلیل کے طور پر واقعہ کافی ہو جائے گا آج کی اس مجلس کے لیے. عزیزان محترم, یہ امام حسین کا مشن تھا, امام حسین کا ہدف تھا, جس ہدف کو جناب زینب نے یزید کے دربار میں سمجھایا. اور بات سنو, ساری باتیں ختم کر دو, اتنا یاد رکھو, جس پلان کو, جس یوجنا کو, جس اسکیم کو تم ڈیمیج کرنا چاہتے تھے, تمہاری نظر میں وہ مسمار اور ڈیمیج ہے, لیکن وہ پلر ڈیمیج نہیں ہے.
وہ پلر ایسا کھڑا ہے کہ جس پہ قیامت تک لوگ ٹکتے رہیں گے، کھڑے ہوتے رہیں گے. سنو، یہ تو اسی کا نتیجہ تھا. یہ عورت جو ہر سال پائی ہوئی ہدایت کی بنیاد پر مجلس حسین برپا کرتی تھی. اچھا یہ بتائیے، اس واقعے کو کے بعد آپ سامنے کرنا چاہتا ہوں، انصاف سے بتائیے کہ کون ایسا مومن ہے، کون ایسا عزادار ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ میرے گھر مجلس ہو؟ میں آپ کو یقین دلاؤں کوئی ایسا مومن عزادار نہیں ہوگا جو یہ نہ چاہتا ہو کہ میرے گھر مجلس ہو. اب وہ وقت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ طے کرے کہ میرے گھر 2 گھنٹے کی مجلس ہے. نہیں عزیز، 2 منٹ کی بھی مجلس ہو جائے وہ بھی مجلس ہے. اور یاد رکھیے، اللہ کی بارگاہ میں اعمال کی قبولیت کے لیے گھنٹہ درکار نہیں ہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ وہ باتیں جو آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کے مشاہدے میں. میں صرف جواب حاضر کے طور پر یا کہانی کے طور پر میمورائز کرنے کے لیے بات کو آپ کے درمیان رپورٹ کر رہا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے 2 گھنٹہ ضروری نہیں ہے. وہ تو 2 منٹ بھی نہیں مانگتا. وہ تو کہتا ہے کہ تم نیت کو کلین کرو، بس نیت تمہاری کلین ہے تو سب کچھ میری بارگاہ میں ہے. اچھا یہ بتائیے، آپ جناب آدم کے بچوں کا، آدم کے بیٹوں کا سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ خوب سنتے ہیں. اور سننے کے بعد ایک نے بہت اچھا پیسہ خرچہ کر دیا اور ایک کے پاس تھا ہی نہیں. میں آج کے اعتبار سے سمجھانا چاہوں، اس دور کے اعتبار سے نہیں سمجھا رہا ہوں. نہ اس دور میں آپ تھے، نہ اس دور میں میں تھا. آج کے دور میں آپ ہیں، آج کے دور میں تو آج ہی کے دور کی مثال ہے. تو خوب پیسہ والا جو تھا اس نے بہت اچھا تحفہ رکھ دیا، جو ہلکے پیسے والا تھا اس نے ہلکا تحفہ رکھ دیا. تو جس نے اچھا تحفہ رکھا تھا، آپ ہی بتائیے. اب وہاں کو بات اصل میں آتی تو کہیں کہ بریک کرنا پڑتا ہے. اس بات کو کہ میں آج مجلس کی بات کر رہا ہوں. یہ بتائیے کہ ایک ہی وقت میں 2 مجلس ہو، ایک ہی وقت میں. محرم کے اشر غلام ہوتا ہے، فلاں کا خانے میں یہاں بھی ہے، دوسرے کا خانے میں وہاں بھی، بڑی دستور کی ہوتا ہے. اس کا ہوتا ایک ہی وقت میں مثلا 9 بجے ایک کا اعلان ہو، 2 امام آتا ہے، 2 الگ مجلس ہو رہی. آپ انصاف سے بتائیے، ایک مجلس میں بڑھ رہا ہے شیرمان اور ایک میں بڑھ رہا ہے پارلیجی. فیصلہ آپ کر کے بتائیے کدھر جائے گی پبلک؟ جائے گی نا. اللہ اکبر. فیصلہ آپ کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا ہوں. صرف مثال ہے، لیکن اس مثال کے جواب میں آپ شریک کریں تو شریک ہے تو میرا بھی حوصلہ بڑھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پبلک جائے نہیں شیرمان کی طرف، پارلیجی کی طرف نہیں جائے ہے نا. اب یہی مثال کو ہم اوپر لے کے آتے ہیں. جب ہم اوپر لے کے آئے تو ہم نے دیکھا کہ جناب آدم کے دونوں بچوں نے اللہ کی بارگاہ میں رکھا تحفہ. تو جب اللہ کی بارگاہ میں تحفہ رکھا تو جس کے پاس اچھا پیسہ تھا اس نے اچھا تحفہ رکھا، جس کے پاس تھوڑا لو تھا، کم تھا، اس نے ہلکا تحفہ رکھا. اور رکھنے کے بعد جب صبح نمودار ہوئی تو اس نے چیک کیا، اور چیک کرنے کے بعد جس نے لو پیسہ جس کے پاس تھا اس نے دیکھا کہ میرا تحفہ تو چلا گیا. ارے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، میرا تحفہ تو چلا گیا، لیکن جو وزنی تحفہ تھا شیرمان والا، ارے میں کیا کر رہا ہوں، وہ تحفہ یہی کا یہی ہے. اچھا اس بیچارے کا جو کچھ کہا نہیں تھا، اس نے بھی کچھ کہا ہی نہیں تھا، وہ جو وزنی تحفہ تھا وہ نکل کے اس امید کے سہارے آیا کہ میرا تو بہت زیادہ پیسہ لگا ہے، اس کا تو گیا ہی نہیں ہوگا، میرا والا چلا گیا ہوگا. اب جو نکل کے آیا تو اس نے تصویر الٹی دیکھی اور دیکھا کیا تصویر کہ جو ہلکا تھا وہ چلا گیا، جو وزنی تھا وہ رک گیا. ابھی جانا مطلب ہم مثال کو روک کے اب یہاں جو ہمیں آپ کے سامنے مثال رکھی تو اسی مثال سے اس مثال کو پہلے کیجیے. ابھی جانا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا مزاج یہ ہے کہ جدھر شیرمان ہو ادھر جائے، لیکن خدا کا
مزاج اور ہے. خدا کا مزاج شیروان اور قیمتی نہیں ہے. خدا کا مزاج نیت ہے. اب سمجھے بندے اور خدا میں کتنا بڑا فرق ہے. بندہ قیمتی تحفہ دیتا ہے, خدا نیت دیتا ہے. اچھا صاحب میٹر کلیئر. اس حسین کو ماننے والے جس سے ہدایت ہوئی تھی, اس ہدایت کی بنیاد پر اس نے طے کیا کہ کچھ ہو یا نہ ہو حسین کی مجلس ضرور ہوگی. اچھا اس کا اہتمام یہ تھا کہ ہر جگہ بھی ہوتا ہے جیسے ہی موضوع کا بہاؤ ہے کہ چاندہ خرید دوسری پہلی روپی شروع کر دیتے ہیں, کھانا بھی تیاری کر دیتے ہیں. اللہ کھانا ہے, علم ہے, تعزیہ ہے, نمبر ہے, سب. اور خاص طور سے اس مینجمنٹ میں آدمی سے کئی گنا زیادہ, یہ بالکل آزمائی ہوئی بات ہے جو آپ بھی جانتے ہیں, آدمی سے آدمی کا مطلب مرد سے کئی 100 گنا زیادہ عورتیں انوالو ہوتی ہیں. یہ آپ اپنے گھروں کا بھی حال کرتے ہیں. عورتوں کا عزاداری میں بہت بڑا رول ہے. کیوں؟ اللہ اکبر. پھر جملہ سمجھیے گا, توجہ, شاید پیغام نیا ہو جائے. کیوں؟ اس لیے عورتوں کا بڑا رول ہے مردوں سے زیادہ کہ کربلا کے مشن کو بچایا عورت نے, جس کا ترجمہ نام زینب ہے. اسی وجہ سے وہ اشتیاق آج تک چلا آ رہا, قیامت تک جائے گا بھی کا ہوتا ہے. اس عورت نے یہ طے کیا کہ ہر بات میں محرم کرتے ہی ہیں, لیکن اس بات کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ محرم ہو نہیں پائے گا. آپ کیا سنا ہے نا, نہج بدلے کی لطف آ جائے گا. اچھا جب اس کو یہ لگا آخری وقت تک کہ اب یہ اس بار محرم مولا کا ہم کر نہیں پائیں گے, فرش بچھ نہیں سکتا, تو اس نے فوراً اپنے شوہر کو قریب بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو ہم ہر سال محرم کی تیاری بہت پہلے کر لیتے تھے, لیکن اس بار چاند ہونے کے قریب ہے, کوئی محرم کی تیاری ہے نہیں, فرش لگتا ہے بچھ نہیں پائے گا. شاید لگتا ہے کہ اللہ سے ناراض ہے. یہ اس کے خیالات ہیں. اس خیالات کی بنیاد پر اس نے یہ بات کو شیئر کیا اپنے شوہر سے. جب اس کے حق میں اللہ اکبر محسوس کیجیے, مجلس حسین اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سمجھانا یہ چاہتی ہے کہ مجلس میں آؤ تو یقین کو معتبر کر کے آؤ, یقین کو, اعتبار کو اپنے معتبر کر کے آؤ. شوہر نے جب یہ بات سنی تو سننے کے بعد پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے, چاند رات ہوئی نہیں ہے, ہونے کے قریب ہے, اتنا کیوں پریشان ہے؟ ہر سال تو مولا کا غم مناتے ہیں نا, اس بار اگر انتظام نہیں ہے تو تم پریشان کیوں ہو؟ تو شوہر سے پلٹ کے عورت کہتی کیوں پریشان نہ ہو, مولا کا غم ہے, عزاداری ہر سال کرتے ہیں, اس بار نہ کر پائیں تو یہ افسوس نہ ہوگا. اس نے کہا کمال کی بات کرتی ہو, ہمارے پاس سرمایہ کی کمی تھوڑی ہے. اللہ اکبر. یقین دیکھیے گا, شوہر کی جملوں کو اس خاتون نے سنا تو مسکرا کے کہتی ابھی تک تو میں نے سرمایہ دیکھا نہیں, سرمایہ ہے کہاں؟ کہا سرمایہ اگر تم نے نہیں دیکھا ہے, سرمایہ کو نہیں دیکھا ہے, تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ محرم کا چاند ہونے سے قریب ہے. اگر تمہیں سرمایہ نہیں دکھتا تو اسی حسین نے, جس حسین کا ہم فرش بچھاتے ہیں, تمہاری گود میں جو سرمایہ بیٹی کی شکل میں دیا ہے, اللہ اکبر, محسوس کیجیے گا, اس سے بڑا ہمارے پاس کوئی سرمایہ نہ ہے, نہیں ہے. اگر نہیں انتظام ہوا تو حسین ہی نے بیٹی کو دیا ہے اور اسی کے نام پر بیٹی جائے گی. اللہ اکبر. جملہ سنیے گا, جیسے ہی اس جملے کو سنا, شوہر کے یقین کو دیکھا, عورت مسکرا کے کیا کہتی ہے کہ شوہر نامدار, میں یہی تو چیک کر رہی تھی کہ آپ کا یقین کتنا ہے. اللہ اکبر. اس نے پلٹ کے کہا چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے,
نیت دکھانے کا نام نہیں ہے، نیت چھپانے کا نام ہے۔ نیت دکھانے کا نام نہیں ہے، راز ہے یہ راز، اور رازوں میں راز ایسے ہیں کہ جس راز کو صرف خدا جانتا ہے، بندہ نہیں جانتا۔ آپ کو اور سامنے کی مثال دے دوں، قرآن مجید کے اندر جتنی بھی آیتیں ہیں سب آیتوں کو آپ پڑھیے تو آپ کو ترجمہ مل جائے گا، لیکن جب ان آیتوں میں حروف مقطعات کو پڑھیے تو آپ کو ترجمہ نہیں ملے گا۔ آپ پلٹ کے کہیں گے کیوں؟ اس کا جواب صرف اتنا ہے کہ یہ حروف مقطعات کا ترجمہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ راز ہے، اور راز خدا جانتا ہے، بندہ نہیں جانتا۔ اس نے پلٹ کے کیا کہا کہ یہ راز کی بات سے نیت ہے، نیت چھپی ہوئی چیز ہے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ اور عزیزوں یہ امتحان آگے بڑھ گیا ہے، اور بڑھنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وقت آ گیا، چاند رات ہونے کے قریب ہے اور کوئی انتظام نہ ہوا۔ جب انتظام نہ ہوا تو عصر کے قریب توجہ بیوی نے بلایا اور شوہر کے حوالے بیٹی کو کیا، کلیجہ چاہیے تمہیں عبداللہ حسین۔ بہت دیر ہو چکی، عصر کا وقت قریب ہے، بیٹی کو لیجیے بازار چلے جائیے، جا کے بیٹی کو فروخت کر دیجیے گا، جو قیمت ملے گی اس سے انتظام کیجیے گا، فرش بچے گا۔ عزیزوں جب اس نے اتنا اعتبار دیکھا تو شوہر نے پلٹ کے ایک جملہ کہا، اور جملہ کہہ کے یہ پوچھا کہ بتاؤ محترمہ، یہ خاتون میں لے کے بیٹی کو جا کے رہا ہوں، لیکن اتنا بتاؤ آج تک میں نے بازار سے سامان خریدا ہے، بیچا نہیں ہے، اور یہ بتاؤ یہ تو بیچنا سب سے سنگین ہے، اس کو میں کہہ کے بیچوں گا کیا؟ اس کی قیمت لگاؤں گا کیا وقت دوں گا؟ اس نے پلٹ کے خاتون نے ایک جواب دیا، اور جواب دے کے بعد میری دھیان میں سنیے گا کہ جو بہت سخت منزل ہوتی ہے۔ اس خاتون نے پلٹ کے جواب دیا، جواب دے کے کہا سنیے، آپ اس بچی کو لے جائیے، لے جانے کے بعد آپ یہ نہ کہیے گا کہ میں اس کا باپ ہوں، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ یہ نہ کہیے گا کہ میں اس کا باپ ہوں، آپ صرف یہ کہیے گا کہ میں اس کنیز کو بیچنا چاہتا ہوں۔ اس نے پلٹ کے جملہ کا یہ بتاؤ کہ میں باپ کیوں نہ کہوں؟ خاتون نے پلٹ کے کہا سنیے، اگر آپ نے باپ کا لفظ استعمال کیا تو باپ کی محبت بیٹی کو ٹکنے نہ دے گی۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، باپ کی محبت ہے جو بیٹی کو ٹکنے نہ دے گی، اس لیے آپ اپنے باپ کو ہٹا دیجیے گا اور بازار میں کھڑے ہو کے کہیے گا کہ میں اس کنیز کو بیچنا چاہتا ہوں۔ اب وہ بھی اس کا سوداگر ہوگا، خریدنے والا ہوگا، آئے گا بیٹی کو خریدے گا، اور جو قیمت دے گا اس قیمت کو آپ دینے کے بعد بازار میں جا کر تبرک کا اہتمام کیجیے گا، لے کے چلے آئیے گا۔ عزیزوں واقعہ سنا ہے، لفظوں کو میں سرسری استعمال کر کے آگے لے کے چل رہا ہوں۔ قیمت کے مطابق طے پیسہ ملا، بازار سے اس نے سامان خریدا، اور سامان خریدا وہ شکل تبرک لے کے آیا، آنے کے بعد اس نے سودا کو دیا، اور سودا کے ماتھے پر شکن ہے، بلکہ اس نے تبرک کو لیا، اور لینے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اور پڑھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا، اور شکر ادا کر کے ایک جملہ کہتی ہے، اے پروردگار تو نے مجھے جو حسین کے وسیلے سے سرمایہ دیا تھا، ارے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، جو سرمایہ دیا تھا اب وہ سرمایہ میرے پاس نہیں، میں نے حسین کے نام پر بازار میں فروخت کو کرا دیا ہے، اگر وہ سرمایہ نہ ہوتا تو میں حسین کی مجلس نہ کر پاتی۔ تیرا کم سے کم لاکھ شکریہ کہ تو نے اس سرمایہ کی بنیاد پر حسین کی مجلس برپا کرنے کا موقع تو فراہم کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس حسین آسانی کا نام نہیں عزیزوں، آج بہت آسانی سے مجلس حسین ہوتی ہے، بہت آسانی سے سنا جاتا ہے، کبھی مجلس کے بعد آپ جانے کے بعد تنہائی میں سوچا کیجیے کہ مجلس حسین کتنی بڑی قربانی کا نتیجہ ہے۔ اس نے مجلس کو منعقد کیا، مجلس ہو گئی، تبرک بچنے لگا۔ جو لوگ ہر سال مجلس میں آتے تھے
جیسے میں بھی قدرت دراز کا بات ہوں آپ کے درمیان، میری بھی نگاہیں اداکاروں کو تلاش کر رہی ہے کہ جو اداکار ہمارے درمیان میں نہیں ہے اور دنیا سے چلے گئے ہیں. کئی ایسے نام ہیں انشاءاللہ میں کبھی عرض کر دوں گا. عزیزوں، جو لوگ حسان مجلس میں آتے تھے اور اس بچی کو دیکھتے تھے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اس بچی کو دیکھتے تھے، مجلس میں اس بچی کو نہ پایا. جب نہ پایا تو خاتون کے قریب آیا، پلٹ کے جملہ کا یہ بتاؤ سب کو دکھائی دے رہے ہیں، تمہاری بچی نہیں دکھائی دے رہی ہے. اللہ اکبر. اب آپ انسان سے بتائیں کیا جواب دے گی؟ کیا جواب دے گی وہ؟ اس نے پلٹ کے ایک جملہ کہا، اور جملہ سننے گا بھی تم دل تھام کے. اس نے پلٹ کے ایک جملہ کہا کہ سنو، جس کے نام پر مجھے بیٹی ملی تھی وہ بیٹی اسی کے پاس چلی گئی ہے. جس کے نام پر مجھے بیٹی ملی تھی اسی کے پاس وہ بیٹی چلی گئی ہے. اب چونکہ یہ جملہ تھا، بہت سے لوگوں کو سمجھ میں آیا، بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہ آیا. یہ سنا سننے کے بعد واپس چلے گئے. جب سب لوگ ہی چلے گئے، ساری مومنات وہاں سے رخصت ہو گئی. یہ بیٹھے دسترخوان پر. دسترخوان پر بیٹھنا تھا کہ شوہر نے زوجہ کا چہرہ دیکھا، زوجہ نے شوہر کا چہرہ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد دونوں آپس میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شوہر نے زوجہ سے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ لگتا ہے شاید تمہیں بیٹی یاد آ جائے. اللہ اکبر. محسوس کیجیے گا، لگتا ہے تمہیں بیٹی یاد آ رہی. اچھا یہ بتائیے کہ اگر یاد بھی آ رہی ہوگی، آپ یہ بتائیے سائیکولوجیکل اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے آپ کچھ بتائیے، اگر آج رہی ہوگی کیا وہ شوہر سے کہے تو کیا رہی ہے؟ اس لیے وہ نہیں کہہ سکتی کہ اس کو معلوم ہے کہ بیچنے میں نہیں ہوتی. بیچنے میرا شوہر گیا تھا، جب میرا شوہر گیا تھا تو اس نے کس دن کے ساتھ بیچا ہوگا جو بیچنے والا جاتا ہے. اس سے پہلے کے ساتھوں نے جملہ کا روزہ نے جملہ کا نہیں ایسا نہیں ہے. آپ کھانا پراؤ کرائیے، ابھی کھانا پراؤ کرواتے ہیں. ابھی یہ دونوں آپس میں یہ جملہ مکمل نہ کر پائے تھے کہ دخل باب ہو گیا. اللہ اکبر. دخل باب کا ہونا تھا. دسترخوان کو بیٹھے شوہر کا جملہ نکلا کون؟ دخل باب جہاں ہوا وہیں سے آواز آ رہی تھی، آؤ دروازے پر اپنی بچی کو لے جاؤ. عزیزوں، مسائل کا جملہ ہے. لیکن ابھی میں جس کو 2 منٹ کے لیے اور میں آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں تاکہ واقعہ مکمل ہو جائے. نہ جانے کتنی محنتوں سے آپ نے سنا ہوگا. میں ایک محنت آپ کا سامنے رکھ رہا ہوں اور یہ ساتھ رکھ کی چیز کو سنیے گا. جب اس نے جملہ سنا، کل بات جہاں سے ہو رہا ہے وہاں سے آواز آ رہی، آؤ اپنی بیٹی کو لے جاؤ. یہ جملہ محترمہ اور خاتون نے بھی سنا. اس نے شوہر کی کلائی کے بعد رکھا اور رکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، لگتا ہے کہ تم نے صحیح کے حوالے نہیں کیا. جس کو بیچا ہے تم نے وہ شخص صحیح نہیں ہے. اس نے پلٹ کے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ لگتا ہے کہ قیمت میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا ہے. تم نے کچھ زیادہ قیمت مانگ لی ہے اور لوگوں نے اس کو کہا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے بچی کو آ کے واپس کر کے قیمت لینا چاہ رہا ہے. سنو جملہ سنیے گا دل. شوہر سے محترمہ جو اس کی خاتون ہے زوجہ، وہ کہتی ہے تم دروازے پر جاؤ، اور جانے کے بعد جب وہ بیٹی کو واپس کرے اور قیمت کا مطالبہ کرے تو اس سے مہلت مانگ لینا. اللہ اکبر. اس سے مہلت مانگ لینا. عزیز جملہ سنیے گا. شوہر کو لے کے زوجہ سے کہتا سنو، میری ہمت نہیں ہوتی، میری طاقت جمع نہیں دیتی کہ میں دروازے پہ جاؤں اور جانے کے بعد اس کا سامنا کروں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے ہاتھ میں نے فروغ دیا ہے وہی ہو اور قیمت کا مطالبہ کرتے. لہذا ایک احسان تم مجھ پہ کرو کہ تم خود دروازے پر چلی جاؤ اور جانے کے بعد تم اپنے اعتبار سے بات کر لینا.
अभी तो सौदा ने जुमला सुना शौहर दस्तरखान पर। सौदा उठी, दरवाजे के करीब आई, दरवाजे को खोला, उसने अजीबो गरीब मंजर देखा। मंजर क्या देखा कि मेरी बेटी जब तनहा खड़ी है, जो आवाज आ रही थी अब वो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा। अजीबो सौदा में बेटी के हाथ को पकड़ा और पकड़ने के बाद ये जुमला का जो बताओ कि तुम दरवाजे पर खड़ी थी नहीं, आपकी और साथ में था। उसने पलट के कहा नहीं माने गिरामी, मैं दरवाजे पर जब तनहा नहीं खड़ी थी, मेरे साथ भी कोई था। इस सौदा ने पूछा माने गिरामी ने सवाल किया ये बताओ कौन था? उसने कहा ये माने गिरामी पहचानती तो मैं भी नहीं हूँ। अल्लाह अकबर, पहचानती तो मैं भी नहीं हूँ। मादरे गिरामी कहती थी क्यों नहीं पहचाना? उसने कहा सुनिए, जैसे ही मुझे बाबा ने बेचा और बेच के बाजार से लौटे, उसी मौके पर जिसने खरीदा था उसी के पास कोई नकाबपोश बीवी आई थी और आने के बाद कहा था सुनो, जो इसकी कीमत तूने दी है, तुझे और कीमत में इजाफा चाहिए तो मैं देती हूँ और बेटी को मेरे हवाले कर दो। उसने कीमत दुगनी मांगी। उस नकाबपोश ने अल्लाह जाने दुगनी कीमत क्यों दे दी मुझे नहीं मालूम। दुगनी कीमत दे के मेरे हाथ को पकड़ा और पकड़ के एक जुमला कहा, मैं तुझे कैसे बिकलू दूं, तू तो अदादारे हुसैन है। अल्लाह अकबर, मैं तुझे कैसे बिकने दूं, तू अदादारे हुसैन है। और उसके बाद मेरे हाथ को पकड़ा और यहाँ लेके दरवाजे तक आई है। फिर मादर गिरामी एक जुमला कहती है बताओ, जब वो बीबी यहाँ तक लाई और लाने के बाद तुम्हें छोड़ के जाने लगी तो उसने कोई जुमला कहा? बेटी ने पलट के कहा हाँ मादर गिरामी, जो मुझे छोड़ने के लिए आई थी उन्होंने जाते रहे एक जुमला कहा था कि जब मेरी माँ तुझसे सवाल करे कि तुझे छोड़ने के लिए कौन आया था तो उससे पलट के कह देना वही मदीने से चलने वाली बीवी जो अपनी टूटी हुई पसलियां संभाला बटे हर मस्जिद में जाकर कहती लाओ मेरे लाल मेरे वालों, हुसैन के नाम पर आंसू बहाने वालों, एक और बारों पर तवक के यहाँ पर एक ही जुमला कहता हूँ, एक खाने जन्नत बीबी फातिमा, एक अदादार जो आपका रोना गवारा न हुआ। अरे करबला के मैदान में हुसैन की 4 साल बेटी सकीना अपने बाबा को जवाब खुदा कोई मोहम्मद सवाल करने वाला मोहम्मद को कोई सवाल करना है कि सवाल कर लो। ज़ैनब काफी देर खामोश रही। खामोशी के बाद एक जुमला कहती है, ए मादरे गिरामी, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। ए मादरे गिरामी, इतना बता दो, मैं आपकी बेटी हुई या नहीं हूँ? तरफ बताती है ज़ैनब तू मेरी बेटी है। फिर फरमाया ए मेरी मादरे गिरामी, कुलसूम आपकी बेटी है या नहीं है? फरमाया कुलसूम मेरी बेटी है। हसन आपका लाल है या नहीं है? फरमाया हसन भी मेरा लाल है। जनाब ज़ैनब खामोश हो गई। जनाब ज़ैनब की खामोशी को देख के फातिमा पूछती है ज़ैनब तुम खामोश क्यों हो गई? जनाब ज़ैनब कहती है अम्मा, जब भी मेरी लाल आंख होती है मैंने नहीं देखा क्या हसन के करीब जाती हो। अम्मा मैंने नहीं देखा क्या कुलसूम के पास आती हो। अम्मा मैंने नहीं देखा कि आप मेरे पास आते हो। ए अम्मा, जब भी मेरी आँख खुलती है मैं भी देखती हूँ कि आप हुसैन के पास खड़ी है। हुसैन को जगह के कहती मेरे लाल पानी पी ले, मेरे लाल पानी पी ले, मेरे लाल जनाबुल्लाह अजाम हमा चल रहा है तो बोले न करना। जनाब फातिमा कहती है ज़ैनब तुमने कौन सा सवाल कर दिया? अरे मैं रात को हुसैन के पास जाती इसलिए हूँ कि हुसैन को प्यास बहुत लगती है। ए ज़ैनब, कल करबला होगी, 3 दिन का भूखा प्यासा
سيعلم الذين ظلموا مثل ينقلبون إلى أهله جهنم النجاة وبحق من دعاءات في البر والبر إنك على كل شيء قدير بارلا تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما جہاں تمی شان حضر قرار ہے جان معالی سطوالوں کی حفاظت فرما اہل ولی جہاں کے رہنے والے جو دنیا سے جا چکے ہیں پر ولی راج اور مریض کو شریک کے ہاتھوں میں ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما بارلا جہاں کہیں بھی شان حضرت قرار ہے جان معالی سطوالوں کی حفاظت فرما مدارات مقدسات مطبعات عالیہ کی حفاظت فرما بارلا علماء اعلام خصوصاً مراج کرام آیت اللہ خان نائب رحمۃ اللہ سستانی ان کے سروں کو ان کے سائے کو ہمارے اوپر قائم بارلا ان کو ہر عرضی اور سماوی بلا سے محفوظ فرما بارلا ہم کو غم کیا منائیں نہ ہم رو سکتے ہیں نہ ہمارے پاس وہ آنسو ہے آج جو حقیقی حسین کا وارث ہے جو پردے میں موجود ہم آنسو روتے ہیں اور خون کے آنسو روتا ہے بارلا منتقل خون حسین حجت آخر کے ظہور میں تاجیل فرما تیری بارگاہ خصوصی دعا ہے ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تو اور آل محمد ہم سے راضی نہ ہو جائیں حجت آخر کے ظہور میں تاجیل فرما ہمیں ان کے عوام و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انك